یہ جو تصوف ہے یہ نہ تو کوئی مسلک ہے اور نہ ہی کوئی الگ سے مذہب ہے، اور دین تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہ ایک اللہ تک پہنچنے کا مجرب نسخہ ہے، ایک مشاہدہ شدہ راستہ ہے، بس اتنی اس کی حقیقت ہے۔ اور یہ تصوف یا صوفیزم جو ہے یہ اسلام بون لفظ نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھا، مگر جو اسلامی اصفیاء تھے ان لوگوں کی اتنی چھاپ گہری آئی کہ پوری دنیا جب صوفی کا تذکرہ کرتی ہے تو مسلم صوفی ہی سامنے آتا ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو باوصف باصفا بنا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا ان کا دنیا میں مطمع نظر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں تھا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں بتفصیل تذکرہ ملتا ہے، ہو سکتا ہے میں الفاظ کچھ آگے پیچھے مجھ سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اس کی مختصر یہ روایت ہے، یہ اسٹوری ہے کہ آپ صبح علیہ صبح جاتے، خلیفہ اول جو تھے، اور جا کے ایک نابینا اور معذور بڑھیا کے گھر کی صفائی کرتے اور اس کے لیے پانی جمع کرتے اور اس کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوتا ہے اہتمام کرتے، اور پھر کچھ کھجوریں نکال کے وہ ان کو دیتے اور پھر واپس آ جاتے۔ یہ تذکرہ جو تھا کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن چونکہ سب لوگ جو بارگاہ رسالت سے وابستہ لوگ تھے وہ سب کے سب نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم پڑی، تو انہوں نے جاننا چاہا کہ آخر ہوتا کیا ہے، کہاں جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک دفعہ پیچھا کیا تو دیکھا تو وہ سارا واقعہ ان کے سامنے آ گیا۔ تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی اس پیروی میں، اس محبت میں اس بڑھیا خاتون کی خدمت کی۔ جب روز اول وہ وہاں گئے تو جا کے انہوں نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے دیکھا تھا، صفائی کی، پانی کے برتنوں میں اسی ترتیب سے پانی بھرا، ان کو جو کچھ خدمات تھیں وہ کریں، اور پھر کھجوریں نکالیں اور نکال کے اسی طرح ان کو پیش کی۔ جب اس خاتون نے کھجور پکڑی تو اس نے پہلا سوال یہ تھا، کیا خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا؟ تو آپ حیران ہو گئے اس بات پہ، یہ دیکھ نہیں سکتی، اور میں نے کوئی آواز بھی نہیں دی، اور میں نے ہر ممکن وہی کوشش کی جو اس وقت میں نے دیکھی تھی۔ تو آپ نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا باقی تو سارا کچھ کہیں نہیں پتہ چلا، بس یہ کہ جب وہ کھجوریں دیتا تھا تو وہ گٹھلی نکال کر اور میش کر کے مجھے دیتا تھا، کیونکہ میرے دانت نہیں ہے، تو جب کہ اب کھجور ویسی نہیں ہے۔ تو یہ محبت، یہ شفقت، یہ احسان، یہ نیکی کے لیے رازداری، یہ تھا گلدستہ مصطفیٰ۔ اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو اپنے رب کے لیے مخلص ہو جائیے، بس یہی تصوف ہے۔ اس سے آپ بہت کچھ ایسا حاصل کر لیں گے جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے اعتراض آتے ہیں تصوف کیا ہے، ہم نہیں مانتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمام لوگوں کو ایک ساتھ نہیں باندھا جا سکتا، کچھ ذہن سطحی ہوتے ہیں، کچھ گہرے ہوتے ہیں اور کچھ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات میں ثابت ہے کہ قرآن پاک کے اگر میں ترجمے لکھنا چاہوں یا تفہیم لکھنا چاہوں تو 7 پردوں میں ہے۔ کچھ تو معنی وہ ہیں جو ہر شخص لغوی اعتبار سے جانتا ہے، اور کچھ وہ جو ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے معنی جانتا ہے، کچھ وہ جو ہیں ان کو ایز اے کلیکٹیو سینس اور کہیں لے جاتا ہے۔ اسی طرح 7 بیان فرمائے۔ تو اگر کوئی تصوف سے انکار کرتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، وہ اس کے متعلق بندہ ہی نہیں ہے، آپ بالکل گھبرائیں نہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ شوق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا انعام حاصل کر لیں جو کہ کمال ہو، تو پھر آپ کو اس راستے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہی منتخب کریں جس سے آپ مخلص ہو سکیں،
باوصف بن سکیں، یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اس پرپز کے لیے چن لیا ہوگا تو آپ ضرور اس راستے پہ جائیں گے، اور یہی ایک اچھا راستہ ہے بے شک۔ السلام علیکم۔